اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کی مجلس کا جو سوال ہے وہ یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے یہ چیز کثرت کے ساتھ لوگوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ سامنے والے کی نیتوں پر جو ہے حملہ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اس کو حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر فرد اپنی ذات کا وکیل بنا ہوا ہے اور دوسروں کے معاملے میں جج بلکہ چیف جسٹس بنا ہوا ہے۔ دوسروں کے بارے میں ہم فیصلے سناتے ہیں، اور وہ کام اگر ہم کر رہے ہوں تو فوراً ہم اپنی صفائی پیش کرنے لگتے ہیں اپنے بارے میں، اس طرح کی کہ بھئی میں نے ایسا نہیں، ایسا کیا، ایسا نہیں، ایسا کیا۔ اسلام کا اس بارے میں حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث بلکہ دو واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم اپنے اس مختصر ویڈیو کو ختم کریں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک جنگ پر گئے ہوئے تھے، اور جب دشمن سے لڑ رہے تھے تو ایک دشمن جب ان کی تلوار کی زد میں تھا، حضرت اسامہ بن زید نے جب تلوار اٹھائی تو اس بندے نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے پڑھنے کے باوجود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اسامہ تم نے اس بندے کا قتل کیوں کیا جبکہ اس نے تو کلمہ پڑھا تھا؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ موت سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا، سچے دل سے نہیں پڑھا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا؟ اے اسامہ، تم نے اس کا سینہ چاک کر کے اس کے دل کو چیر کر دیکھا کہ کیا اس نے یہ کلمہ جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ ڈر کے مارے پڑھا، یا واقعتاً اس نے سچے دل سے پڑھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو بار بار دہرا رہے تھے، یہاں تک کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ، میں نے اس دن یہ تمنا کیا کاش اس سے پہلے مسلمان نہ ہو کر اس دن کے بعد میں مسلمان ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تاکہ یہ گناہ میرے سر پر نہ آتا، تاکہ میں یہ جو غلطی کر بیٹھا ہوں یہ غلطی کی نوبت نہ آتی۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو یہ سکھایا کہ تمہیں لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر حکم لگانا ہے، اس کے باطن میں گھس کر اس کے دل پر، اس کے نیتوں پر حملہ کرنے کا اختیار تمہیں نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، انی لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونہم، کہ مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کی نیتوں پر ڈاکہ زنی کروں، یا لوگوں کی نیتوں کو جھانک کر دیکھوں، یا اس کا مطالعہ کروں اور اس کی بنیاد پر میں کوئی حکم صادر کروں، بلکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کروں۔ کاش یہ نبوی ادب ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ نبوی منہج ہمارے اندر آ جائے کہ ہم لوگوں کو ظاہراً دیکھ کر، نماز پڑھتا دیکھ کر اس کو نمازی سمجھیں، صدقہ و خیرات کرتا ہوا دیکھ کر سمجھیں کہ یہ بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، باقی قبول کرنے کے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، یہ حقوق اس کے پاس محفوظ ہیں، میں اور آپ لوگوں کے دلوں پر حملے نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بری بلا اور اس بری بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔